الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطفنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، تو پہلا بحران تقریباً کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس میں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی اور بات ہے تو عرفان ذات کے ضمن میں سب سے اہم بحران عقلیت کا ہے، اور وہ عقلیت جو سرمایہ داران دور کے غلبے کے دور میں فروغ پائی، یعنی ماڈرنزم آج عقلاً محمل ثابت کر دی گئی ہے۔ جس فکری تحریک نے یہ کام کیا اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اب پوسٹ ماڈرنزم ایک نام ہے مختلف افکار کو دے دیا جو لوگوں نے، ضروری نہیں کہ جو لوگ جن کو ہم پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں وہ یہ مانیں کہ وہ پوسٹ ماڈرنسٹ ہے، تو یہ یعنی لا مشاۃ فی الاصطلاح، یہ ایک عمومی نام ہے جو ایک خاص طرز فکر کے مجموعے کو دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کی دیگر معاملات میں جو ہے کوئی، اور جس بنیاد پر وہ ماڈرنزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا جس حد تک ریجیکٹ تو نہیں کرتے، مطلب یہ کہ اس سے نا امید ہیں، یا اس کے زیادہ بہتر کہنا یہ ہے کہ اس کے جو دعوی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوی پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو وہ ایک مقامی عقلی توجیہ ہوتی ہے، حتمی عقلی توجیہ نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ آتے ہیں تو عرفان ذات کے ضمن میں سب سے اہم بحران یہ پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، اس کے کلیدی مفکرین یہ سب مفکرین جو ہے، مطلب یہ تو سارے فرینچ ہیں اور یہ جو ہے امریکن ہیں، لیکن اور بھی ہیں، اور ان کی فکر جو آتی ہے وہ ساری ان میں جو اہم ہے، مثلا نیچے ہے، ہائیڈگر ہے، اور وٹکنشٹائن بھی اہم ہے۔ وٹکنشٹائن فوکالٹ کے لیے اہم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پرابلی ڈیریڈا کے لیے اہم ہے، ڈیلیوز کے لیے بھی کہہ نہیں سکتا، روٹی کے لیے وٹکنشٹائن ٹھیک ہے، لیکن روٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مختلف ہے ذرا، لیکن روٹی پہ ہائیڈگر کا بھی اثر ہے، ہائیڈگر کا اثر ہے میرا، اور ڈیریڈا کا بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن اس کی جو فکر بنی ہے وہ مقامی جو ان کے متبعین ہیں ان کے جواب میں بنی ہے، اور اس کی جو مایوسی تھی وہ اس ذریعے سے نہیں آئی، اس کی مایوسی اپنی جو اس کی انالیٹک ٹریڈیشن ہے اس کے اندر سے آئی ہے، اور اس کی جو اہم کتاب اس میں پڑھنے کی ہے اس کو کہتے ہیں The Mirror of Nature، میرے پاس کہیں ہے لیکن یہ Mirror of the Nature نام اس کا یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ کتاب یعنی پڑھنی چاہیے، کلاسک ہے۔ کتاب کا نام ہے فلاسفی اینڈ دا مرر آف نیچر۔ حقیقت میں اس کی جو کتاب پڑھنے کی ہے وہ یہی ہے، یعنی سالڈ فلسفیانہ جو کتاب ہے وہ اسی کی بنیاد پہ جو ہے، یہ پرانی کتاب ہے، تقریباً 1979 میں ایک میرا دوست ہے، وہ پرنسٹن میں اس کا شاگرد تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ اصل میں جس سال وہ پڑھ رہا تھا وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، لیکن وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ان کو ایم اے کرنا پڑتا ہے پہلے، اور ان کو یعنی وہ
philosophy and the mirror of nature. So اس کا جو سیمینار تھا جس میں یہ نہیں اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس سیمینار میں اس نے پہلے جو ہے اس کتاب کو بطور لیکچر کے پیش کیا تھا. تو وہ جو لیکچر وہ دے رہا تھا اسی کتاب کی بنیاد پہ، یعنی کتاب لکھ رہا ہوگا تو لیکچر بھی وہ ان کتابوں کے چیپٹرز پہ دے تاکہ اس کو جو ہے ٹیسٹ کر سکے اپنے. کیونکہ ایک اہم بات خیالات کی ہے کہ تبھی مطلب ان کو ٹیسٹ کریں، ورنہ مطلب یہ کہ آپ ورنہ جو ہے اپنے خیالات میں کہ گرداب میں ہی آپ رہ جائیں گے، اس کو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے جو خیالات ہیں اس کی طاقت کیا ہے. بہرحال یہ تو جملہ معترضہ ہے. ان مفکرین نے ثابت کر دیا. اور روٹی کی وہ کتاب اب مجھے یاد آ گیا کہ اس میں یہ وٹگنسٹائن کا بھی بڑا اثر ہے اس کے. تو اصل جو مفکر ہیں وہ ان میں ہائیڈگر ہے اور نیچے ہے اور وٹگنسٹائن ہے. ڈریڈا بھی اہم ہے. ان مفکرین نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دارانہ کلیدی تصورات بالخصوص آزادی و ترقی محمل اور ناقابل حصول ہیں. تو یہ ہم نے پچھلی بار بات کی. اس نظام میں انفرادیت لازماً انتشار کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک مرکز نہیں رہا. پہلے جو انفرادیت کا ایک مرکز تھا، آزادی تھی، عقل کا تصور تھا، اور ایک ہدف تھا. تو وہ تینوں ہدف جو ہے یا تو سوالیہ نشان بن گئے، سوالیہ نشان تو بنے ہی ہیں، اور وہ اس طرح جو ہے اس کی گرپ انفرادیت پہ نہیں رہی، تو انفرادیت لازماً انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. انتشار کا معنی معنوں میں کہ اس کا کوئی مرکز نہیں ہے. یعنی آپ کے افکار بھی انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں جب ان کا کوئی مرکز نہ ہو، یعنی جس کی طرف وہ سارے جو ہے جمع ہوتے ہیں. یعنی یہ جیسے سورج ہے، اس کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، تو اس کا ایک مرکز ہے. اگر یہ مرکز نہ ہو تو پھر صرف انتشار ہے. تو اعمال کی معنیت کی جستجو محض لغوی کھیل بن جاتا ہے. لغوی کھیل کا مطلب کیا ہے؟ لینگویج گیم جس کو کہتے ہیں. یہ بھی وٹگنشٹائن کی اصطلاح ہے. تو لینگویج گیم جس کو کہتے ہیں، لینگویج گیم کی جو اصطلاح ہے وہ تو آئی ہے وٹگنشٹائن سے. اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف تصورات حیات ہیں ان کی کوئی الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن یا حتمی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی. ان کی کوئی الٹیمیٹ یا حتمی توجیہ نہیں کی جا سکتی. ماڈرنزم کا یا جدیدیت کا خاصہ یہ تھا کہ اس نے ایک نیا نظام زندگی پیش کیا، مثلا عیسائیت کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ عیسائیت کو مکمل رد کیا، لیکن عیسائیت کے مقابلے میں ایک نیا نظام زندگی پیش کیا. عیسائیت بطور مذہب یا بطور ایک جزوی حقیقت کے اس میں اس کی ایک جگہ ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ بطور نظام زندگی جو ہے عیسائی نظام زندگی کو اس نے ریپلیس کیا. اور
اس نظام زندگی کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کی میں توجہ یا جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہوں، حتمی توجہ، یعنی میں اس کو ایک سچا اور حق نظام ثابت کر سکتا ہوں عقل کی بنیاد پہ۔ یہ ماڈرنزم کی بنیاد تھی۔ لیکن جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ توجہ تو پیش کر سکتا ہوں لیکن وہ توجہ جو ہے حتمی نہیں ہوگی، وہ توجہ جو ہے مقامی توجہ ہوگی، وہ توجہ جو ہے حتماً جو ہے میں کیوں ایک نظام کو قبول کرتا ہوں اور دوسرے نظام کو قبول نہیں کرتا، وہ میری اس کے مختلف توجیحات جو ہے مختلف مفکرین پیش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یعنی ایک تاریخی حادثہ ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک میری چوائس ہے، میری ایستھیٹک چوائس ہے، میں ایسا ہوں تو اس لیے میں اس قسم کے خیالات رکھتا ہوں۔ تو ہم یورپی لوگ، ہماری تاریخ ایسی ہے، ہم ایسے ہیں، تو ہمارے یہ خیالات ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حق ہیں یا عمومی طور پہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن ہم اس کو حق سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مثلا یہ ہے کہ آپ کرکٹ پسند کرتے ہیں، ہم ہاکی پسند کرتے ہیں، کرکٹ کے کچھ اصول ہیں، ہاکی کے کچھ اصول ہیں، جو کرکٹ کے اصول ہیں وہ ہاکی کے اصولوں پہ لاگو نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ، اور کرکٹ کے اصولوں کا ہاکی کے اصولوں سے موازنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دو مختلف کھیل ہیں۔ تو لینگویج گیم جو ہے ایک اس لحاظ سے اس تناظر میں جو لینگویج گیم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نظام حیات ہے، لیکن نظام حیات کی مثال جو ہے کھیل کی طرح ہے، کرکٹ کے کھیل یا ہاکی کے کھیل کی طرح ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک کھیل میں دلچسپی ہے، دوسروں کو کچھ ایک کھیل میں، اس کے اندرونی اصول ہیں، اس کو اندرونی طور پہ تو اس کی توجہ ممکن ہے، لیکن ہاکی اور کرکٹ کا حتمی جو ہے موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ الٹیمیٹلی میں کیوں ہاکی کھیلتا ہوں، آپ کیوں کرکٹ آپ کو پسند ہے، آپ کیوں مسلمان ہیں اور میں کیوں عیسائی ہوں، اور آپ کیوں جدیدیت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ہمارا نظام زندگی ہے، ہمارا گوشت اور پوست ہے، ہماری تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں تبدیلیاں بھی آئیں گی وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری پسند ہے اور آپ کی وہ پسند ہے، اور ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری پسند ہے، لیکن ہمیں آپ کا کھیل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کھیل ہمارے کھیل سے بہتر ہے، اور ہم اپنے کھیل کو اگر بہتر بھی سمجھتے ہیں تو یہ نہیں صرف اپنی نقطہ نگاہ سے سمجھتے ہیں، ایستھیٹیکلی سمجھتے ہیں وغیرہ۔ تو وہ جو حتمی توجہ تھی، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ ماڈرنزم کے مقابلے میں جو ہے پرٹیکولرسٹک ہے، یعنی ماڈرنزم جو ہے وہ یونیورسل ہے، عالمگیری نظام ہے، اس کے دعوے بھی عالمگیری، وہ دوسروں پر، یعنی وہ اسی طرح جیسے عیسائیت اور اسلام ہے یونیورسل عالمگیری، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب سب لوگ اسے قبول کریں، اور اس کی عقلی توجہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے دوسرے نظاموں سے بڑھتا ہے۔ لیکن جو پوسٹ ماڈرنزم میں یہ دعویٰ نہیں کرتے، یہ دعویٰ کرتے بھی ہیں کہ ہمارا نظام تمہارے سے بہتر ہے، تو اس کی کوئی مطلب الٹیمیٹ حتمی عقلی توجہ نہیں دی جا سکتی۔ اپنے نظام کے اندر سے تو دے سکتے ہیں، یا ہماری اپنی جو کیا کہیں گے چوائسیز ہیں ان کے اندر سے تو دے سکتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے، اور دوسرے کو بھی دلائل دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اس میں کوئی اس کی اپج نہیں ہے، اور ہے بھی تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں آپ اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، وہ آپ کی تاریخ ہے، یہ ہماری، تو پرٹیکولرسٹک ہے ان معنوں میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالمی استعمار جو ہے اس کے مخالف ہے ایز سچ، کیونکہ وہ بھی پھر ایک ان کے لینگویج گیم کا حصہ ہے تو اس کی توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے مطلب یہ ہے کہ بہت سے جو نیو کنسرویٹیو ہیں، انفیکٹ پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ توجیہات جو تم پیش کرتے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ قوت کا کھیل ہے،
اور اس کی توجیہ ہم اپنے اندر سے تو کر سکتے ہیں، دوسرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی جو اس کے یونیورسل کلیمز تھے، یا تو اس سے وڈرا کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، ان معنوں میں کہ اس کی کوئی حتمی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمت اور اعمال کی معنویت کے محض لغوی کھیل ہے، کسی انفرادی یا معاشرتی عمل میں عقیدے کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، یا کی جا سکتی ہے تو وہ توجیہ جو ہے حتمی نہیں ہوگی. سرمایہ یعنی الٹیمیٹلی، اور جس کو ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن نہیں، اور سرمایہ دارہ انفرادی لازمت تحلیل کے شکار ہو جاتی ہے. یہ تو پہلے بھی بات ہوگی. اس کو اگر آپ دیکھنا ہے تو دو مفکرین کا اگر آپ موازنہ کریں، یا دو مفکرین کا، یا دو قسم کے، ایک ہابر ماس ہے، وہ یعنی وہ بہت سی باتیں پوسٹ ماڈرنسٹوں کی مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ایک چیز کو نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے ہمارا جو نظام زندگی ہے، مغربی نظام زندگی جو سرمایہ داری ہے، یہ عالمگیر ہے، اور اس کی عالمگیر توجیہ پیش کی جا سکتی ہے. اس نے کوشش کی ہے. فوکالٹ وغیرہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نظام زندگی عالمگیر نہیں ہے، یہ ہماری پسند ہے، ہمارا نظام ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، یا اس کے کچھ پہلوؤں کو، لیکن یہ عالمگیر نہیں ہے. اور اس کی توجیہ ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کی توجیہ پیش کرنے کی پہلی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حتمی توجیہ پیش نہیں کر سکتے. اس لیے وہ کہتا ہے اٹ از آر پریزنٹ ایز لانگ ایز اٹ از آر پریزنٹ. ہمارا جسم و بدن ہے جب تک وہ ہمارا پریزنٹ ہے، ہمارا حال ہے. تو حال کا ایک وہ جبر اس کو مانتا ہے، لیکن تاریخی تغیر کا بھی قائل ہے. تو وہ جبر ختم ہو جاتا ہے کسی حد تک جب وہ تاریخ کا وہ لمحہ جو ہے گزرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں رکتے ہیں کیونکہ یہاں بحث اس کی ختم ہو گئی. تو اگلی بار جو ہے دوسرا بحران لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.